بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا سبق جو ہو سکتا ہے کئی لڑکیوں کی آپ بیتی بھی ہو۔ میں کالج کے امتحانات سے فارغ ہوئی تو بوریت کا شکار تھی۔ گھر کا ماحول بھی تھوڑا سخت تھا۔ آزادانہ گھومنے پھرنے کی پابندی تھی تو سوچا کیوں نہ وقت گزاری کے لیے فیس بک جوائن کر لوں۔ پھر کیا بتاؤں، بس یوں سمجھیں کہ امی سے کئی بار ڈانٹ بھی کھائی، مگر فیس بک تو جیسے میرا اوڑھنا بچھونا ہی بن گئی۔ ہے تو غلط بات، مگر وقتی طور پر مجھے اچھا لگا لڑکوں کی توجہ پانا اور تعریفی کلمات سننا، لیکن چونکہ میں ایسے ماحول کی عادی نہیں تھی تو مجھے جلد ہی اپنی غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری ہر پوسٹ پر بے شمار کمنٹس آتے ہیں، کبھی کوئی محبت بھری شاعری میں ٹیگ کر رہا ہوتا ہے تو کبھی کوئی ان باکس میں چاہت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، ڈیٹس کی آفر کر رہا ہوتا ہے، کئی ایک ٹھڑکی حضرات نے تو بنا دیکھے شادی کی بھی پیشکش کر دی، مگر مجھے امی کی وارننگ یاد تھی کہ میں نے تمہاری تربیت میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اچھی اور برے کی پہچان تمہیں سکھا دی ہے، اب میں 24 گھنٹے تمہاری چوکیداری نہیں کر سکتی، بس ہمارا اعتبار کبھی نہ توڑنا۔ امی کی باتیں سمجھ تو آتی تھیں، مگر فیس بک کا چارم ساری نصیحتیں بھلا دیتا۔ میں سوچتی تھی کہ وقت گزاری ہی تو ہے بس، میں کون سا کسی سے زیادہ فری ہوتی ہوں جو پریشانی ہو۔ مگر پھر یوں ہوا کہ ایک لڑکا جو بظاہر بہت اچھا اور سلجھا ہوا تھا، مجھے سچ مچ اچھا لگنے لگا۔ بقول اس کے اس کی ساری توجہ کا مرکز صرف میں تھی۔ میں اس کی خوبصورت باتوں کے جال میں آ گئی اور اس پر بھروسہ کرنے لگی۔ میں اس سے ابھی تک ملی نہیں تھی، مگر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں اسے ہمیشہ سے جانتی ہوں اور وہ جیون ساتھی بننے کے لیے بہت موزوں ہے۔ موقع دیکھ کر امی سے اس کے بارے میں بات کروں گی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی بے تکلفیاں بڑھنے لگیں۔ اس کی ذو معنی باتیں مجھے پریشان کرنے لگی تھیں، ایک چبھن سی تھی جو اندر کچوکتی رہتی۔ میں اب اس سے ناطہ ختم کرنا چاہتی تھی، مگر وہ خود کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر مجھے روک لیتا، بادل نخواستہ بات کرنی پڑ جاتی۔ پھر ایک دن اچانک اس نے شام کے وقت مجھ سے ملنے کی فرمائش کر دی۔ میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایک تو رات کو ملنا ہی غلط، دوسرا کسی رشتے کے بغیر ہمارا ہی نہیں بلکہ ہر لڑکے اور لڑکی کا تنہا ملنا ٹھیک نہیں۔ میرا انکار سن کر وہ تھوڑا اکھڑ سا گیا۔ کیا یار، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی کھا تھوڑی جاؤں گا میں تم کو، تم بھی نا بس حد کرتی ہو، میں نے نرمی سے کہا، کیونکہ یہ غلط ہے۔ جب دو لڑکا لڑکی اکیلے ہوں، تیسرا شیطان ہمیشہ بیچ میں رہتا ہے۔ وہ بولا، غلط ہے تو فیس بک کیوں جوائن کی تھی، بیٹھی رہتی نا پردے میں، یہاں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ میں نے بھی غصے میں جواب دیا، فیس بک پر اگر غلط لڑکیاں آتی ہیں تو آپ بھی تو آتے ہیں، اس کا مطلب آپ بھی برے ہیں، بکواس بند کرو۔ میرے طنزیہ جواب پر وہ تڑپ کر بولا، مجھے پتا ہوتا تم ایسی ہو تو کبھی تمہیں منہ نہ لگاتا، سالی نے ہوٹل کے کمرے کی بکنگ پر اتنے پیسے ضائع کروا دیے میرے، اب واپس بھی نہیں ہوں گے۔ اس کی اس بات پر میں جیسے پتھر کی ہو گئی، نہ جانے کب میری آنکھوں سے 2 آنسو گرے، شاید شکرانے کے آنسو تھے کہ میرے رب نے مجھے کسی غلیظ گڑھے میں گرنے سے پہلے ہی بچا لیا۔ میری بہنوں، میں نے تو اپنا سبق سیکھ لیا، کیونکہ میری سوچ کو بنانے والی میری ماں تھی۔ وقتی طور پر میرے قدم لڑکھڑائے ضرور، مگر الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے ہر وقت بچا لیا۔ اب آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ فیس بک، سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کریں۔ انٹرنیٹ پر ملنے والا ہر شخص اچھا اور شریف نہیں ہوتا۔ تنہائی میں کبھی کسی مرد سے نہ ملیں، اگر ملنا ممکن ہو سکتا ہے تو نکاح کا حلال رشتہ جوڑیں۔ جو لڑکا آپ کی صحیح معنوں میں عزت کرتا ہوگا وہ باعزت طریقے سے آپ سے رشتہ جوڑے گا۔ اپنے فارغ وقت کو کچھ اچھا سیکھنے میں صرف کیجیے۔ انٹرنیٹ پر پیار محبت یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں، نہ تو پیار ایسے ہوتا ہے نہ ہی محبت، یہ سب خیالی دنیا ہے۔ خود کو اس بربادی سے بچائیں جس کی پاداش میں عمر بھر کی ذلت اور اللہ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ امید کرتی ہوں اس تحریر سے
آپ کو کوئی سبق ضرور ملا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔